بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین صدق اللہ العظیم۔ سورۃ الفاتحہ، اس سورۃ مبارکہ کے مختلف تعریفی نام ہیں۔ سورہ الفاتحہ یہ قرآن مجید کو کھولنے والی ہے، جہاں ظاہری طور پر قرآن مجید کے آغاز میں یہ سورۃ مبارکہ ہے، اور قرآن مجید کھولا جائے تو سب سے پہلے یہی سورۃ مبارکہ کی تلاوت ہوتی ہے۔ اسی طرح باطنی طور پر یہ سورۃ مبارکہ پورے قرآن مجید کا خلاصہ ہے۔ ہم آگے پورے 30 سپاروں میں جو کچھ پڑھیں گے اس کا اللہ تعالیٰ نے خلاصہ اس سورۃ مبارکہ میں جمع کر دیا ہے۔ اس سورۃ مبارکہ کو ام الکتاب بھی کہا جاتا ہے، کہ کتاب کی روح یا کتاب کی ماں ہم عام لفظوں میں سے کہہ سکتے ہیں، کہ پوری کتاب میں، پورے قرآن مجید میں جو کچھ بیان ہوا وہ اس میں موجود ہے۔ الحمد للہ رب العالمین۔ الحمد، تعریف ہر قسم کی جو بھی ہو وہ صرف اور صرف اللہ کے لیے ہے۔ ہم ہر چیز کو دیکھتے چلے جائیں، مثال کے طور پر ہم ایک دو چیزیں لے لیتے ہیں۔ دنیا میں ہم انسان کے کمالات کو دیکھتے ہیں۔ انسان نے یہ سارے کمالات کہاں سے لیے؟ اللہ تعالیٰ نے انسان کو ایک دماغ عطا کیا۔ اب یہ دماغ کو پیدا کرنے والا، اسے بنانے والا، اس کے اندر یہ صلاحیتیں رکھنے والا صرف اور صرف اللہ ہے۔ انسان نے اس دماغ کو نہیں بنایا ہے۔ تو اب دماغ کی آگے جتنی بھی کمالات ہیں یہ سب کے سب اللہ تعالیٰ کے محتاج ہیں۔ ایک چھوٹی سی مثال لے لیں، اللہ تعالیٰ نے لکڑی بھی پیدا کی ہے اور لوہا بھی اور دیگر دھاتیں پیدا کی ہیں۔ لوہے میں سے بجلی گزر سکتی ہے لیکن لکڑی میں سے نہیں گزر سکتی۔ یہ صلاحیت لوہے میں کس نے رکھی اور لکڑی میں کس نے رکھی؟ یہ اللہ تعالیٰ نے رکھی ہے۔ اور ہر چیز اسی طرح ہم آگے جہاں بھی چلے جائیں، تحقیقات کرتے چلے جائیں، میں بول رہا ہوں آپ کے کانوں تک یہ آواز پہنچ رہی ہے۔ یہ راستے میں یہ ذریعہ کس نے بنایا ہے آواز کے ایک جگہ سے دوسری جگہ پہنچنے کا؟ یہ اللہ نے بنایا ہے۔ ہم نے ایک جگہ پہ ٹاور کھڑا کیا اور فضا کے اندر سے سگنل سفر کرتے ہوئے کئی کلومیٹر کا سفر کرتے ہیں، اور جا کر مختلف آلات میں، موبائلوں میں جا کر آگے پھر بات چیت سنائی دیتی ہے۔ آخر فضا کے اندر یہ صلاحیت کس نے رکھی کہ اس کے اندر سے یہ چیزیں گزریں؟ تو یہ سب کچھ، ہر چیز اللہ کی طرف لوٹ کر جاتی ہے۔ ہاں، جو چیز اللہ نے نہیں رکھی انسان سر توڑ کوشش کرنے کے باوجود اسے نہیں بنا سکا۔ ہاں، جو چیزیں اللہ تعالیٰ نے بنا کر چھپا دیں اب انسان انہیں تلاش کرتا ہے اور اپنے لیے استعمال کرتا ہے۔ زمین کے اندر جتنے خزانے ہیں، پیٹرولیم کے خزانے ہیں یا دھاتوں کے خزانے ہیں یا ہیرے جواہرات ہیں، ان کو انسان نے پیدا تو نہیں کیا۔ انسان نے تو صرف کھدائی کی ہے اور نکالا ہے۔ ان کو پیدا کر کے انسان کے لیے چھپانے والا کون ہے؟ صرف ایک اللہ ہے۔ تو جب ہر چیز کی صفت، ہر چیز کی تعریف ایک اللہ کی طرف جائے تو انسان کو ایمان نصیب ہو جاتا ہے۔ تو جب انسان یہ دعویٰ کرے کہ خود ہی ایک دھماکہ ہوا اور ساری کائنات خود بخود پیدا ہو گئی، تو پھر انسان منکر اور کفر کی طرف چلا جاتا ہے۔ آخر کوئی تو ہے جو بنانے والا ہے، رب العالمین، سارے جہانوں کا، سارے زمانوں کا پالنے والا ہے۔ الرحمن، بہت مہربان ہے، عام رحمت ہے اس کی، بڑے بڑے نافرمانوں کی بھی رسی چھوڑے رکھتا ہے، ان کا رزق بند نہیں کرتا، ان پر اپنی نعمتوں کے دروازے بند نہیں کرتا، ان کے لیے توبہ کا دروازہ کھلا رکھتا ہے، ایمان کا دروازہ کھلا رکھتا ہے۔ الرحیم، اور اپنے بندوں کو بچا بچا کر چلاتا ہے، اپنے بندوں پر خاص رحمت کرنے والا ہے۔ عام مخلوقات کے لیے وہ الرحمن ہے، اس کی عام رحمت ہے، اپنے بندوں کے لیے اس کی رحمت خاص ہے۔ اب اس خاص رحمت اور عام رحمت کی ہم ایک مثال سے بات کو سمجھ سکتے ہیں۔ ہم میں سے کوئی شخص باہر بازار میں نکلے، گلی میں نکلے، بچے وہاں پر کھیل رہے ہوں، الٹی سیدھی باتیں کر رہے ہوں، بدتمیزیاں کر رہے ہوں، تو ان میں ہمارا بیٹا بھی کھڑا ہوا ہو، تو ہم تھپڑ کس کے لگائیں گے؟ اپنے بچے کے لگائیں گے نا۔
تو اپنے بچے کو تھپڑ لگائیں گے، ہاتھ سے پکڑیں گے، کان سے پکڑیں گے، گھر لے آئیں گے، وہ کہے گا باقیوں کو تو آپ نے کچھ نہیں کہا، مجھے تھپڑ لگا کے گھر لے آئے، باقی بھی تو یہی سب کچھ کر رہے تھے۔ تو یہ ہے اپنے بچے کے لیے جو خاص رحمت ہوتی ہے انسان کے دل میں۔ دوسروں کی بھی تکلیف تو ہوئی ہوگی، لیکن ان کو انسان نہیں مارے گا، ان کو نہیں پکڑے گا۔ تو اللہ تعالیٰ اپنے بندے کو کنٹرول کرتے ہیں، تھوڑی سی نافرمانی، تھوڑی سی غلطی، تھوڑا سا راستے سے ہٹتا ہے تو فوراً کوئی نہ کوئی ٹھوکر دے کر، کوئی نہ کوئی جھٹکا لگا کر اسے واپس اپنے در پر لے آتے ہیں۔ تو بندہ پوچھتا ہے یا اللہ وہ تو بڑا حرام کھا رہے ہیں، اس کو تو آپ نے کبھی پوچھا نہیں ہے، اور میں نے تھوڑا سا کھایا ہے تو مجھے پکڑ لیا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اس کے لیے میں رحمان ہوں، تیرے لیے رحیم ہوں، تیرے لیے میرے پاس خاص رحمت ہے، میں تجھے نہیں جانے دوں گا اس طرف۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کے اپنے بندوں کے لیے ہوتی ہے، اور عام نافرمانوں کے لیے، باقی ساری مخلوقات کے لیے الرحمن ہے۔ چھوڑے رکھتا ہے، جب توبہ کر لے تو قبول بھی کر لیتا ہے، واپس بھی بلا لیتا ہے، لیکن جو جڑا ہوا اس کو پھر جوڑے رکھتا ہے، ٹوٹنے نہیں دیتا۔ ٹوٹنے کی کوشش کرے تو کوئی نہ کوئی ٹھوکر اپنی مخلوق کے ذریعے سے، کوئی نہ کوئی تھپڑ لگوا کر، کوئی نہ کوئی جھونکا لگوا کر واپس بلا لیتا ہے۔ مالک یوم الدین، روز جزا کا مالک ہے، یوم حساب کا مالک ہے۔ ہم سب کو اسی کے سامنے جا کر حاضر ہونا ہے، اسی کے سامنے پیش ہونا ہے۔ اب وہاں جا کر ہمیں کیا حساب دینا ہے، کیا جزا اور سزا ہے، آگے پورا قرآن اسی کو بیان کر رہا ہے۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے رب ہم بس آپ ہی کی عبادت کرتے ہیں اور آپ سے ہی مدد چاہتے ہیں۔ آگے پورا قرآن پھر اس کی تشریح کر رہا ہے۔ اہدنا الصراط المستقیم، ہمیں سیدھے راستے پر چلا دیجئے، سیدھا راستہ ہمیں دکھا دیجئے۔ اب راستہ دکھانا اور راستے پر چلانا یہ اپنے اپنے مقام کے اعتبار سے ہوتا ہے۔ ہم ایک مثال سمجھتے ہیں، کیونکہ جو کچھ ہم دیکھتے ہیں اسے وہ زیادہ سمجھ آتا ہے۔ ہم جا رہے ہیں، ہمیں راستہ معلوم نہیں ہے، ایک آدمی کھڑا ہوا ہے، ہم نے اس سے راستہ پوچھا، اس نے کھڑے کھڑے ہمیں راستہ سمجھا دیا، آپ نے ادھر سے جانا، ادھر سے جانا، ادھر سے جانا، مختلف موڑ اس نے بتا دیے کہ ایسے جاؤ گے تو پہنچ جاؤ گے، یہ اس نے بتا دیا۔ لیکن ہم چلنے لگے تو پھر ذہن سے نکل گیا کہ دوسرا آدمی کھڑا ہوا تھا، اس سے راستہ پوچھا، اس نے ہاتھ پکڑا، وہ پکڑ کے منزل پر پہنچا آیا۔ دونوں نے راستہ بتایا ہے، ایک نے بتایا ہے اور ایک نے پہنچایا ہے۔ تو راستہ اللہ تعالیٰ ہی دکھاتے ہیں، اور جب انسان نیت خالص کر لے تو پھر اللہ تعالیٰ اسے پکڑ کر اپنے راستے پر چلاتے بھی ہیں۔ اس لیے بعض دعائیں جو مسنون اذکار میں آئی ہیں ان میں ایک دعا یہ بھی ہے کہ یا اللہ میری پیشانی کے بالوں سے پکڑ کر مجھے سیدھے راستے پر چلا، مجھے پیشانی کے، اگر میں کہیں دائیں بائیں بھٹکوں تو مجھے یہاں سے بالوں سے پکڑ کر سیدھے راستے پر چلاتے رہنا، مجھے بھٹکنے نہ دینا۔ تو جب انسان اس طرح اپنے آپ کو اللہ کے سپرد کر دیتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ بھی اس کی حفاظت کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ بھی اسے بھٹکنے نہیں دیتے ہیں۔ اب آگے مثال دی، صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کے راستے پر چلا دیجئے جن پر آپ نے اپنا انعام فرما دیا ہے، جو جس راستے پر چل کر آپ کے بندوں نے آپ سے آپ کا انعام حاصل کر لیا ہے، آپ نے ان پر انعامات کر دیے ہیں، وہ آخرت میں آپ کے انعامات سے لطف اندوز ہو رہے ہیں، ان لوگوں کے راستے پر چلا دیجئے۔ اب یہ وہ لوگ کون ہیں؟ یہ انبیاء ہیں، صدیقین ہیں، شہداء ہیں، صالحین ہیں، اور ان کے ساتھ چلنے والے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں ان کا ساتھ نصیب فرمائے، ان کے راستے پر چلنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، ان لوگوں کے راستے سے ہمیں بچا لیجئے جن پر آپ کا غضب نازل ہوا، جن پر آپ کا غصہ ہوا۔ اب یہ وہ لوگ کون ہیں؟ ولا الضالین، اور وہ لوگ جو گمراہ ہو گئے ان کے راستے سے بھی ہمیں بچا لیجئے۔ یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے اللہ تعالیٰ کی کتاب کا، اپنا محبت کا اس سے دعویٰ کیا، اس پر ایمان کا دعویٰ کیا، لیکن اس کے اندر جو کچھ تھا اسے کھولنے کی بجائے اپنے رسم و رواج پر بس جو کچھ ملا اس پر چلتے چلے گئے، کتاب کو کھول پر اس پر نہیں چلے، تو پھر اللہ تعالیٰ کا ان پر غضب ہوا، اور وہ پھر خود وہ گمراہ ہوتے تھے اور دوسروں کو بھی گمراہ کرتے تھے۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دعوت کا آغاز کیا تو ان سے بار بار یہی کہا جاتا رہا۔ مکہ میں اہل مکہ جو تھے اپنے آپ کو کہتے تھے کہ ہم حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دین پر ہیں، لیکن کرتے سارے کچھ اپنے شرک تھے۔ ان سے کہا گیا کہ حضرت ابراہیم نے تو خانہ کعبہ میں بت نہیں رکھے تھے، حضرت ابراہیم نے تو کبھی شرک نہیں کیا تھا، تم ان کی اولاد ہونے کا اور ان کے راستے پر چلنے کا دعویٰ کرتے ہو۔ یہودیوں نے کہا جی ہم تو تورات کو نہیں چھوڑ سکتے۔ ان سے کہا ٹھیک ہے تورات کو نہ چھوڑو، تورات کو لے آؤ، اس کو کھولو، اس کو پڑھو، جو کچھ اس کے اندر ہے اس سے ہم مان لیں، لیکن اس کے لیے وہ تیار نہیں ہوئے۔
جس کتاب کو پکڑنے کا دعویٰ کیا اسی کو کھولنے پر کھول کر پڑھنے پر تیار نہیں ہوئے۔ عیسائیوں نے کہا جی ہم انجیل کو نہیں چھوڑ سکتے، ان سے کہا گیا نہ چھوڑو، لے آؤ، اسی کو کھول کے دیکھ لیتے ہیں، جو کچھ اس کے اندر ہے اسے مان لو۔ انہوں نے نہیں مانا۔ تو یہ وہ لوگ تھے کہ جنہوں نے اللہ تعالیٰ کے غضب اور غصے کو دعوت دی اور خود گمراہ ہوئے اور دوسروں کو گمراہی کے راستے پر چلاتے چلے گئے۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے لیے اپنی کتاب کو کھول دے، ہمارے سینوں کو اپنی کتاب کے لیے کھول دے، اور پھر زندگی بھر اللہ تعالیٰ اپنے قرآن کے ساتھ ہمیں جوڑے، اس کو بار بار پڑھنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ الحمدللہ